مسلک سنت پہ ہے سالک چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ ہے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت محمدیہ جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے طریقے پر چلے گا میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میرے راستے سے ہٹے گا اس نے انکار کیا۔ محترم سامعین، یہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ہمارے بہت سارے سیدھے سادھے بھائی اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منا کر اس مہینے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین اسلام کا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا، اور یہی ان کی غلط فہمی ہے۔ میرے اسلامی بھائی اور دوستو، ایک اصول یاد رکھیے، اگر آپ یہ اصول یاد رکھیں گے کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے، نہ آپ خود بھٹکو گے نہ کوئی آپ کو بھٹکا پائے گا۔ موٹی سی بات ہے، زندگی بھر یاد رکھیے، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرط ہے۔ آپ بہت سارا کام کرتے ہیں، اس کام کے پورا ہونے کے لیے شروط ہوتی۔ آپ سعودیہ آتے ہیں، سعودیہ آنے کے لیے شرط ہے آپ کے پاس ویزا ہو، پاسپورٹ ہو، ٹکٹ ہو۔ ایسے ہی ہمارے عمل کے اللہ کے پاس پہنچنے کے اور اس کو قبول ہونے کی 3 شرط ہے۔ یہ 3 شرط اگر آپ نے سمجھ لیا، آپ نے پورا دین سمجھ لیا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ آپ موحد ہوں، مومن ہوں، موحد ہوں، آپ کی زندگی میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو، آپ اللہ کے علاوہ نہ کسی سے مدد مانگتے ہوں، نہ کسی سے دعا کرتے ہوں، نہ کسی کے آگے سجدہ کرتے ہوں، نہ کسی کے لیے نظر و نیاز ہو، نہ کسی کے لیے ذبح و قربانی ہو، نہ کسی کے لیے طواف ہو۔ پہلی شرط یہ ہے، یہ شرط ہے آپ کا عمل قبول ہو۔ اگر یہ شرط نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جو خاصیت ہے، اللہ کی جو عبودیت کا حق ہے، اس کو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہم مومن ہوں، موحد ہوں، شرک نہ کرتے ہوں۔ اگر مومن اور موحد نہیں ہیں، شرک کرتے ہیں، ہمارا کوئی عمل قبول نہیں۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شرک کریں گے، یعنی عبادت کی وہ قسمیں جو اللہ کے لیے ہیں وہ کسی اور کو دے دیں گے، لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل ہم برباد کر دیں گے، عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ 18 نبیوں کا نامزد ذکر کیا اور فرمایا لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اگر یہ لوگ شرک کریں گے تو ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، سب برباد۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ صرف اور صرف عبادت کی ساری قسم اللہ کے لیے ہو، شرک نہ، یہ نہ بھولیے گا۔ اگر اس میں کہیں فالٹ ہے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہوں صرف اللہ کو خوش کرنا مقصد ہو۔ آپ کے تمام عمل میں آپ کی نیت کیا ہو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، بس۔ نہ دکھاوا مقصد ہو، نہ کوئی لالچ مقصد ہو، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی دباؤ، نہ کوئی ریاکاری، صرف مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ پہلی شرط کیا ہے؟ توحید۔ دوسری شرط ہے اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں تو کیا ہے؟ ریاکاری اور دکھاوا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ کریں، مخلصین لہ الدین، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، لالچ نہ ہو، ڈر نہ ہو، رسم و رواج کی بہانا مقصد نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے۔ دلیل آپ جانتے ہیں، کئی بار ذکر کر چکا، جن 3 آدمیوں کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ ایک بڑا قاری قرآن ہوگا، بڑا مالدار صدقہ کرنے والا ہوگا، بڑا مجاہد ہوگا۔ ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے، اتفاق سے یہ 3 لوگ ہوں گے۔ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، پتہ چلے گا کہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے قرآن پھیلایا، اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں تیرے چرچے ہو گئے۔ مالدار کو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا، مجاہد دکھانے کے لیے جہاد کیا۔ تو سارا عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوا مقصد نہ ہو۔ یہ دوسری شرط ہے، تب عمل قبول ہوگا۔ اور تیسری شرط آپ لوگوں کے اعتبار سے، عوام کے اعتبار سے سب سے بڑی شرط ہے حساب سے کہ آپ جو عمل کر رہے ہوں اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور شریعت سے ہو۔ ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، جمعہ لکشمی نے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ثبوت ہے، روزہ رکھتے ہیں، ثبوت ہے، حج کا ثبوت ہے، قربانی کا ثبوت ہے۔ تو ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل ہو، تب وہ عمل قبول ہوگا۔ اور اگر ہم ایسا کوئی عمل کریں جس کو ہم اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، لیکن اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول کے صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ توحید نہیں ہے تو شرک، اخلاص نہیں ہے تو ریاکاری، اور اتباع نہیں ہے تو بدعت، سنت نہیں ہے تو بدعت۔ ہر چیز کا ایک اصل ایک اپوزٹ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں کہ دلیل دیجئے کہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو کوئی ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کرے جس پر ہمارا طریقہ نہیں ہے وہ مردود ہے۔ وہ اور فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے اس دین میں دین سمجھ کر کے کوئی نیا کام ایجاد کرے وہ مردود ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ تو 3 شرطیں کبھی نہ بھولیے گا۔ پہلی شرط عمل کے قبول ہونے کی توحید ہونا چاہیے، خالص شرک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ سنت رسول کی اتباع ہونی چاہیے، بدعت نہیں ہونی چاہیے۔
خطبہ مسنون جو ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں، یہ خطبہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے. تو آئیے تھوڑا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں. جب پڑھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، یہاں سے شروع کرتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ، یہ سب اللہ کی حمد و تعریف ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات قرآن کی بات ہے، کسی مولوی پیر فقیر جماعتی کی بات نہیں. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. دین بہت آسان. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا. ہمیشہ آپ خطبے میں کہتے تھے سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا معاملہ دین میں نئی نئی چیزیں ہیں. دین میں جو نئی نئی باتیں نکالی جاتی ہیں یہ سب سے بری چیزیں ہیں. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں نکالی گئی ہر چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم. اب آپ بتائیں 12 ربیع الاول کو جو میلاد منایا جاتا ہے اللہ کے شکر کا، ہر سال جو آپ کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، جو آپ کا جنم دن منایا جاتا ہے، جو ہمارے بہت سارے بھائی میلاد مناتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کا ثبوت ہے کہ نہیں. بھی ہم کو تو وہی عمل کرنا ہے نا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. آپ نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ جو آپ کے ایک حکم پر اپنی گردن کٹا دیتے تھے، دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی ہوتے ہیں. 13 سال آپ مکہ میں رہتے ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 53 سال. 10 سال مدینہ میں رہتے ہیں، پھر وفات ہوتی ہے. 63 سال کی عمر آپ کی ہے. آپ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، اخلاقیات کا حکم دیا، داڑھی رکھنے کا حکم دیا، بہت ساری. آپ نے اس 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی اپنی پیدائش کا دن منانے کا حکم نہیں دیا، نہ حکم دیا اور نہ خود منایا. 63 سال میں وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ. خود آپ نے نہ حکم دیا اس 63 سال میں، نہ کبھی منایا. چلیں آپ کہیں کہ اللہ کے رسول کو فرصت نہیں ملی ہوگی، صحابہ نے منایا ہوگا. صحابہ کا دور آئیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد 2.5 سال خلیفہ رہتے ہیں. وہ ابو بکر صدیق جو یار غار ہیں، اللہ کے رسول کے پکے دوست ہیں. پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، نبیوں کے بعد پہلا درجہ جس شخص کا ہے، جو ابو بکر صدیق جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا. ابو بکر صدیق اتنی محبت کرنے والے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ میں آپ کو چہرہ دیکھ لیتا ہوں، میری بھوک مٹ جاتی ہے، میری پیاس مٹ جاتی ہے. اس ابو بکر صدیق نے اپنے 2.5 سالہ دور میں کبھی بھی عید میلاد نہیں منایا، کبھی بھی اللہ کے رسول کا برتھ ڈے نہیں منایا، کبھی بھی پیارے نبی کا جنم دن. ابو بکر صدیق کے بعد آپ کہیں گے 2.5 سال میں مشغول رہے ہوں گے. آئیے عمر فاروق کا دور، 10 سال تک عمر، وہ عمر جس کے آنے کے بعد اسلام اور کفر الگ ہو گیا، حق اور باطل الگ ہو گیا، مسلمانوں کو عزت ملی. وہ عمر الفاروق 10 سالہ دور حکومت میں کبھی بھی عمر فاروق نے نہ عید میلاد منایا، نہ اس کے منانے کا حکم دیا. حضرت عمر فاروق کے بعد
12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے. اس 12 سال دور میں اللہ کے رسول کے طریقے پر چلتے رہے. اللہ کے رسول کے داماد ہیں, 2 بیٹیاں آپ کو بیاہی تھی. حضرت عثمان غنی سے زیادہ ہم محبت کرنے والے نہیں ہیں. 900 اونٹ غزوہ تبوک میں صدقہ کیا تھا حضرت عثمان غنی نے. مدینے کا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کو دیا تھا. مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا تھا. ایسے ویسے صحابی نہیں ہے وہ. جنت کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے. 12 سالہ دور میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا بھولے سے کہ ان لوگوں نے عید میلاد منایا. حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 5.5 سال خلیفہ رہتے ہیں تقریباً. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے سب سے چہیتے چچے زاد بھائی, آپ کے داماد, سب سے پیارے. آپ نے کبھی بھی اپنے 5.5 سالہ دور میں عید میلاد النبی نہیں منائی. حضرت علی کے بعد 6 مہینہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رہے. حضرت حسن آپ کے بڑے بیٹے نے کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی. اس کے بعد بادشاہ, یہ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ 30 سال تک جو خلیفہ ہوں گے وہ نبوی طریقے پر چلیں گے. اور اس 30 سالہ دور میں آپ کہیں نہیں دیکھ رہے کسی نے عید میلاد منائی. 2.5 سال ابو بکر, 10 سال عمر کتنا ہو, 12.5, 12 سال عثمان کتنا ہو, اچھا ابو بکر تو 2.25 سال, خود 2 سال, 24 سال ہو گئے. اور 5.5 سال حضرت علی, کتنے میں 29 تقریباً. 6 مہینہ حضرت حسن. 30 سال یہ پورا ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی بشارت ہوتا ہے کہ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ چلے گی. اس 30 سالہ دور میں کوئی شخص, ہمارا کوئی بھائی, کوئی عالم, کوئی پیر, کوئی فقیر ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے اپنے 63 سالہ دور میں اور ان خلفائے راشدین نے اپنے 30 سالہ دور میں کبھی بھی عید میلاد النبی منائی. اس کے بعد بنو امیہ کا دور چلتا ہے. حضرت معاویہ خلیفہ ہوتے ہیں. اس کے بعد یزید اور کون تقریباً 200 سال تک بنو امیہ کا دور چلتا ہے. تابعین اور تبع تابعین کا دور چلتا ہے. ان میں کبھی بھی عید میلاد نہیں منائی. اس کے بعد بنو عباسیہ کا دور چلتا ہے تقریباً 200 سال تک. کہیں بھی آپ کو عید میلاد کا ثبوت نہیں. 400 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 400 سال کے بعد عبیدی شیعوں نے, زندقوں, ملحدوں نے, یہودیوں نے, اسلام کے دشمنوں نے قبضہ کیا مصر اور شام میں. اور جب مسلمانوں کی مخالفت کرنے لگے تو انہوں نے اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف میلاد شروع کر دیا. حضرت حسن کا میلاد, حضرت فاطمہ کا میلاد, حضرت علی کا میلاد, اللہ کے رسول کا میلاد. ایسے بیوقوف بنا کر کے لوگوں کو انہوں نے حکومت شروع کی. 400 ہجری میں صرف مصر اور شام میں باتیں پوری دنیا میں مسلمانوں نے پھر بھی نہیں مانا. لیکن 700 ہجری میں, 625 ہجری میں پھر ملک اربل عراق نے اس کو مانا. اور پھر وہاں سے ان لوگوں نے یہ خرافات شروع کیا. میرے بھائیوں اور دوستوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کامیاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں, صحابہ کے طریقے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے. 300 سال تک صحابہ, تابعین, تبع تابعین, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, سارے محدثین میں سے کسی نے عید میلاد. یہ عید میلاد کہاں سے آ گیا؟ یہ شیعوں سے آیا ہے
اور بدقسمتی سے ہم مسلمان اسے جھیل رہے ہیں. اور جو عید میلاد نہ منائے وہ وہابی ہے، وہ کافر ہے. آپ نماز نہ پڑھیں، جھنڈا لے کر کے گھومیں یا رسول اللہ کہتے ہوئے آپ پکے مسلمان. اور جو بیچارہ توحید کی دعوت دے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بلائے، وہ کافر ہے، وہ وہابی ہے. یہ آپ کا فیصلہ ہے. آپ کا فیصلہ نہیں چلے گا، فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا. کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کر دے. قالوا من یابا، انکار کون کرے گا؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا. ہٹے ہوئے آپ خود سوچیں، آپ کا جب عمل قرآن و سنت سے، پیارے رسول سے، صحابہ سے، ابو بکر و عمر سے، عثمان و علی سے، حسن و حسین سے، فاطمہ و علی سے، ائمہ کرام سے، محدثین اعظام سے، فقہاء کرام سے ثابت نہیں ہے. آپ نے یہ شیطانی عمل کہاں سے سیکھا؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ بدعت کیوں ایجاد کی ہے؟ یہ دین میں خرافات کیسے آ گئے؟ کل محدثۃ بدعہ، دین میں نکالی گئی ہر چیز بدعت، اور ہر بدعت گمراہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ایک مشہور حدیث جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل قد افترقت علی 72 فرقہ، بنو اسرائیل میں 72 فرقے تھے. وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں. کلہن فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کا کوئی نام نہیں بتایا. صحابہ نے پوچھا کون؟ قال ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں. اب کون لوگ میلاد نہیں منا رہے ہیں؟ وہی لوگ نبی اور صحابہ کے طریقے پر، کیونکہ نبی اور صحابہ نے میلاد نہیں منایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث یاد رکھیں آپ، عرباض بن ساریہ، اسی حدیث کو میں بیان کر کے اپنی بہت زیادہ رد نہیں کروں گا، کسی پر تان و تشریح نہیں کروں گا، میری عادت نہیں ہے. بس موٹی موٹی بات بتانا مقصد ہے، بعد میں کوئی کسی عالم پر رد کرنا، یہ میرا طریقہ نہیں. میرا طریقہ صرف قرآن کی بات ہے، محمد رسول اللہ کی بات ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، ایک خطبہ دیتے ہیں. خطبہ ایسا صحابہ کرام کے دل دہل جاتے ہیں، صحابہ کرام رونے لگتے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی الوداعی نصیحت ہے. فماذا تعهد لنا، آپ ہم سے وعدہ کیا لے رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول سے بات سنو. اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا. والسمع والطاعہ وإن عبدا حبشیا، اور تمہارا جو امیر اور خلیفہ ہو اس کی بات سننا اور ماننا، چاہے وہ کالا کلوٹا غلام کیوں نہ ہو. اور سنو، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں کا جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا امت میں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تب کیا کرو گے؟ اختلاف کے دور میں کوئی میلاد منا رہا ہے، کوئی نہیں منا رہا ہے. فعلیکم بسنتی، اختلاف کا دور آ جائے تو میرے طریقے کو پکڑ لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑ لینا، اور دیکھنا کہ میرے رسول نے ایسا کیا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ. اور وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے کو پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار خبردار دین میں نئی بات نہ لائیں. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ،
دین میں نکالی گئی ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم. آپ خود فیصلہ مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے. ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرو. ہم چاہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر مل جائے، آپ کی شفاعت مل جائے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا مل جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں سے اللہ کے حکم سے جنت کا دروازہ کھولیں گے اور پہلا گروہ جو امت محمدیہ میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا شامل ان لوگوں میں فرمائے. لیکن کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں ایک بار اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، قبرستان پہ گئے. آپ نے قبرستان پر کی حدیث میں کئی بار پڑھ چکا ہوں. قبرستان پر جانے کی دعا پڑھی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یاد کر لیجیے. پھر آپ نے فرمایا انا وددنا رأینا اخواننا، ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں. صحابہ کرام نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، پیارے آقا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے صحابہ ہو. وَإِخْوَانِيَ الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدِ، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، بعد میں پیدا ہوں گے، بغیر دیکھے ایمان لائیں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے. لیکن کیسے؟ یہ ایک مین پوائنٹ ہے. کہا کہ میں ان لوگوں کو دیکھنے کی خواہش ہے جو بھی آئے نہیں. صحابہ نے پوچھا جو ابھی آئے نہیں، جنہیں آپ نے دیکھا نہیں، میدان محشر میں ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ یعنی صحابہ کو تو دیکھا ہے، شفاعت کر دیں گے، آب کوثر پلا دیں گے، ہم کو کیسے پہچانیں گے اللہ سے کہ یہ میرا امتی ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا میں میدان محشر میں ایسے پہچانوں گا کہ بہت سارے کالے گھوڑوں کے بیچ میں اگر کسی کے گھوڑے پچ کر لے آنی ہو، یعنی ان کے پیر اور ماتھے سفید ہوں، تو کیا وہ کالے گھوڑوں کے بیچ میں اپنے ان چمکتے ہوئے گھوڑوں کو نہیں پہچان پائے گا؟ پہچان لے گا. ایسے ہی میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. وضو کے اثر سے، وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. ایسے میں اپنی امت محمدیہ کو پہچان کر کے کوثر پلاؤں گا. اور جس وقت میں سب کو پلا کر کے کوثر پلا رہا ہوں گا، یہ آخری بات اسی کو نوٹ کر لیجئے، بس زیادہ کچھ نہیں، یہ آخری بات یہی سمجھ چاہیے. جب میں کوثر پلا رہا ہوں گا، کچھ لوگوں کو دور روک دیا جائے، ادھر گیٹ کے باہر رہو، ادھر نہیں آؤ. کہوں گا آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو آنے دو. مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسی کیسی بدعات، کیسی کیسی دین میں نئی نئی چیزیں، یہ شبہات، یہ میلاد، یہ فلانا، یہ دھماکہ، یہ الہاد، یہ کیا کیا آپ کے دین کو بگاڑا ہے ان لوگوں نے، آپ کو نہیں پتا؟ اچھا سوخن صحیح مسلم کی حدیث ہے، سوخن تھو تھو پھٹکار ہے، ہٹ جاؤ ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے، شرک سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بنائے، ریاکاری سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع، سچی محبت کرنے والا بنائے. دین میں ایجاد کی گئی ہر طرح کی بدعات و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب